الرحمن الرحیم 1924 تک سلطنت عثمانیہ کا سورج 3 براعظموں پر چمکتا رہا۔ 13ویں صدی کے اندر ترک کے اندر ایک قبیلہ تھا کائی قبیلہ، یہ جس طرح بنجارے ہوتے ہیں یا جو مائیگریٹنٹ ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہجرت کرنے والے، یہ ان لوگوں پر مشتمل ایک قبیلہ تھا۔ اس دور کے اندر منگولوں کا یعنی کہ تاتاریوں کا بڑا زور تھا، انہوں نے وہ حملہ بھی ہوتے تھے، اور ساتھ میں چونکہ ترکی یا جو قسطنطنیہ ہے یہ روم کے ساتھ ملتا تھا، تو وہاں پر صلیبیوں کا یعنی کہ عیسائیوں کا بڑا زور تھا۔ اس سارے زور کے اندر ایک قبیلہ تھا کائی۔ یہ قبیلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہجرت کر رہا تھا، قحط کی وجہ سے یا کچھ نامساعد حالات کی وجہ سے۔ ہجرت کرنے کے دوران یہ اچانک ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر 2 لشکروں کے درمیان جنگ شروع تھی۔ ایک لشکر جنگ ہار رہا تھا، دوسرا لشکر جنگ جیت رہا تھا۔ تو جو کائی قبیلے کا سربراہ تھا اس نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ آپ لوگ جو ہے حملہ کریں اس لشکر پر جو جیت رہا ہے۔ یوں انہوں نے جو ہار رہے تھے، اس وقت جنگ ہار رہے تھے، ان کا انہوں نے ساتھ دیا اچانک، اور جو لشکر جیت رہا تھا وہ ان کی وجہ سے ہار گیا۔ جب وہ لشکر ہار کر بھاگ گیا تو جو لشکر ہار رہا تھا اصل میں وہ مسلمانوں کا لشکر تھا، اور ان کی وجہ سے وہ جیت گیا۔ تو انہوں نے ان کو یہ کہا کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، آپ نے ہماری مدد کیوں کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے انسانیت کی وجہ سے آپ کی مدد کی۔ تو پھر جو وہ بادشاہ تھا اس نے کہا کہ آپ ہمیں جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میرا نام ہے سلمان شاہ۔ تو وہ جو سلمان شاہ تھے وہ اس وقت کے امیر المومنین تھے، یا مسلمانوں کے امیر تھے اس وقت، یا بادشاہ تھے۔ انہوں نے پھر ان کو اپنے ساتھ رہنے کی آفر کی، جو انہوں نے خوشی خوشی قبول کر لی۔ اب یہ جو کائی قبیلہ تھا یہ ان کے ساتھ ہجرت کر کے چلا گیا ان کے ریجن کے اندر۔ انہوں نے ان کو ایک جو سلمان شاہ تھے انہوں نے ان کو ایک ریجن دے دیا کہ آپ یہاں پر اپنی حکومت قائم کریں اور آپ یہاں پر رہیں۔ بدلے میں جو رومی جو حملہ کرتے ہیں یا جو تاتاری جو ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں اس ریجن کے اندر، آپ نے صرف انہیں کنٹرول کرنا ہے یا آپ نے ان کے خلاف ہماری مدد کرنی ہے۔ تو یہ لوگ وہاں پر رہنے لگے اس ریجن کے اندر۔ تو جو ان کا جو سربراہ تھا کائی قبیلے کا، ایک دن وہ بیعت ہونے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ بیعت ہونے کے لیے ایک شیخ الحدیث کے گھر گیا، یا اس وقت جو اس کا خیمہ تھا اس کے اندر گیا، تو وہاں پر اس نے سٹے کیا۔ تو اب جو شیخ الحدیث تھے ان کے جو اس وقت کے عالم تھے، تو ان کا جو ملازم تھا اس نے ان کو ایک الگ روم کے اندر لے کر چلا گیا جہاں پر ان کا رات کا سٹے تھا۔ جب یہ اس روم کے اندر گئے یا اس خیمے کے اندر، یا جب یہ گئے رات کو سٹے کرنے کے لیے، تو وہاں پر انہوں نے ایک کتاب دیکھی۔ تو یہ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا یہ کون سی کتاب ہے؟ تو جو شیخ الحدیث تھے یا جو عالم تھے ان کے جو ملازم تھے انہوں نے کہا کہ یہ کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو یہ جب وہ ان کا ملازم چلا گیا تو یہ اٹھ گئے، یہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ اب میں اس خیمے میں اگر سوتا ہوں تو یہ اس کتاب کی توہین ہے۔ تو انہوں نے یہ کام کیا کہ یہ کتاب اپنے سر پر لے کر پوری رات کھڑے رہے۔ جب یہ کتاب اللہ یعنی کہ قرآن مجید اپنے سر پر لے کر کھڑے رہے تو رات کے آخری پہر کہیں جا کر ان کی آنکھ لگ گئی اور ان کو خواب آیا۔ اب سامعین، خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی پشت سے ایک چاند نکلتا ہے، اور وہ چاند جا کر اسی شیخ الحدیث کی بیٹی ہیں یا ایک عورت ہیں ان کے جا کر سینے میں پیوست ہو جاتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ ایک بہت بڑے وہ درخت کی صورت میں نکلتا ہے، اور پھر اس درخت کا آگے ایک سایہ ہوتا ہے جس سے آگے چشمے بہتے ہیں اور بہت سارے دریا، اور وہ جو بہت سارے دریا بھی نکلتے ہیں جس سے آگے زمین سیراب ہوتی ہے، لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اس خواب کا ذکر انہی شیخ الحدیث کے ساتھ کیا، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا ان سے شادی کروا دی۔ ان کی شادی کے بعد ان کا ایک بیٹا ہوا جس کو تاریخ نے ارطغرل غازی کا نام دیا۔ اسی ارطغرل غازی کے آگے 5ویں پشت پر جو تھے انہوں نے پھر یہ ترکی پورا جو تھا، یہ استنبول جس کو کہا جاتا ہے جو کیپٹل بنا، اس کو فتح کیا، جو کہ آج تک جو ہے جس کو یورپ نہیں بولا۔ اور پھر آگے یہی وہ خاندان تھا جس کے 47 یا 49 لوگوں نے تاریخ کے اندر پھر وہاں پر سلطنت عثمانیہ کے اندر حکمرانی کی، اور 1924 تک یہ پوری آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا کے اندر پھیلتا رہا۔ تو یہ وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے اس عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی، اور یہ 600-700 سال یا تقریباً 800 سالوں تک انہوں نے اس عظیم سلطنت پر حکمرانی کی۔ انتہائی سبق آموز قسم کی یہ سیریز ہے،
ہمیں ضرور انجوائے کرنی چاہیے. بہت شکریہ.